بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج بات کریں گے جمعۃ الوداع اور قضائے عمری کے بارے میں۔ عام معمول عوام الناس میں یہی چلا آ رہا ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے تو اس جمعے کو جمعۃ الوداع یعنی الوداعی جمعے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اسی عنوان سے اس پر گفتگو بھی کی جاتی ہے۔ اور بعض لوگ اس جمعۃ الوداع کے بارے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو شخص 12 رکعات ایک مخصوص انداز پر پڑھے، اس کی زندگی میں جتنی بھی اس کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، یہ 12 رکعات اس کی زندگی کی ساری نمازوں کی قضا کی طرف سے کافی ہو جاتی ہیں، اور اس سے اس کا ذمہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور اس کی گردن آزاد ہو جاتی ہے۔ آخرت میں اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ ہم یہاں پر پہلی بات جو نماز کے بارے میں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے نمازوں کے بارے میں جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہی فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے یہ وقت مقررہ پر اہل ایمان پر فرض کر دی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا جو نمازیں ہیں وہ فرض ہیں، اور ان کے جو اوقات مقرر ہیں ان کو انہی میں ہی ادا کیا جائے گا۔ اب رہی بات کہ اگر کسی وقت کی نماز کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص سو گیا، اس سے نماز رہ گئی، آنکھ کھلی تو نماز کا وقت چلا گیا تھا، یا ایک شخص کسی کام میں مصروف تھا اور ذہن اسی کام کی طرف مکمل متوجہ تھا، اور جب کام سے فارغ ہوا تو اس وقت نماز کام کے دوران ذہن میں تھی ہی نہیں، لیکن جب کام مکمل ہوا تو دیکھا وقت گزر چکا اور نماز کا وقت ختم ہو گیا اور اس نے نماز ادا نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سونے کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے نماز رہ گئی تو جب اس کو یاد آئے تو فوراً اس کی قضا کرے گا۔ تو معلوم ہوا پہلی چیز یہ کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اہل ایمان پر ضروری ہے، وقت کے علاوہ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر رہ گئی تو کیا کریں گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قضا کی جائے گی۔ اب دوسری چیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اس کو قضا کیا یا نہیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ خندق کے حالات کو دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس دن کی 3 نمازیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قضا ہوئی، اور صحابی روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازوں کو ایک ہی وقت میں ادا کیا، یعنی مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ ظہر، عصر، مغرب یہ تینوں قضا ہو گئی، اور عشاء کے وقت میں آپ نے تینوں نمازیں قضا جو تھی پہلے وہ پڑھی اذان اور اقامت کے ساتھ۔ پہلے ظہر کی نماز ہوئی، پھر اقامت ہوئی، پھر عصر کی نماز پڑھی گئی، پھر اقامت ہوئی، پھر مغرب کی جماعت آپ نے کرائی، اور چوتھی نماز چونکہ عشاء کا وقت موجود تھا پھر آپ نے اقامت کہلوا کر عشاء کی نماز کو اپنے وقت میں جو ہے وہ ادا کروایا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر نماز رہ جائے تو نماز رہنے کے بعد جو طریقہ ہے وہ اس کی قضا کا ہے، اس کے مد مقابل کوئی اور چیز موجود نہیں۔ رہی یہ بات کہ جو حدیث اس عنوان سے پیش کی جاتی ہے اس کے بارے میں مولا علی قاری رحمہ اللہ الموضوعات میں یہی بات لکھتے ہیں کہ اس کی کسی قسم کی کوئی اصل نہیں، تو لہٰذا رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں قضائے عمری کی نیت سے یہ 12 رکعات پڑھ کر اور یہ امید کرنا کہ زندگی کی جتنی نمازیں مجھ سے قضا ہوئی تھی اس سے میری خلاصی ہو جائے گی، یہ قرآن اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس سے انسان کا ذمہ جو ہے وہ کسی بھی عنوان سے وہ خلاص نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے جمعۃ الوداع ہے، کہ اس جمعے کو الوداعی جمعہ کہنا۔ تو جمعۃ الوداع کی شریعت کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں، نہ قرآن میں کوئی تذکرہ ملتا ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس طرح کی کوئی بات ملتی ہے، اور نہ ہی ان کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو دور تھا اس میں اس طرح کی کوئی تعلیمات ملتی ہے۔ رہی جمعے کا مقام اور مرتبہ، وہ تو رمضان المبارک کے ایام کے علاوہ بھی ویسے ہی بہت زیادہ ہے کہ جمعہ جو ہے یہ سید الایام ہے، کہ تمام دنوں کا جو ہے وہ سردار ہے۔ پھر اگر رمضان المبارک میں جمعہ آ جائے تو روزے رمضان کی نسبت کی وجہ سے دنوں میں عام دنوں کے جو اعمال ہوتے ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ وہ بھی ویسے ہی بڑھ جاتا ہے۔ پھر اگر جمعہ رمضان میں آ جائے تو پھر اس کی نسبت اور اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس جمعے کو اس عنوان سے دیکھا جائے کہ یہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے تو یقیناً اس جمعے کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اس میں کیے جانے والے نیک اعمال عام دنوں میں اجر و ثواب میں زیادہ ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں تو یہ اور زیادہ ہو جائیں گے۔ رہی بات جو رمضان المبارک کے آخری جمعہ ہے، تو
اس نیت کے ساتھ اس کو جمعۃ الوداع کہنا کہ یہ جو جمعہ ہے جس میں جمعے کی فضیلت بھی جمع ہوئی، رمضان المبارک کی فضیلت بھی جمع ہوئی، اور یہ اب مہینہ مکمل ہو رہا، اس کے بعد جو اگلا جمعہ آئے گا وہ رمضان کا جمعہ نہیں ہوگا، تو اس جمعے کو اس نیت سے جمعۃ الوداع کہنا تو مناسب ہے، اس میں انسان زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، خیر کے اعمال کرے۔ لیکن اس دن کی کوئی خاص فضیلت اگر انسان ذہن میں رکھے تو یہ شریعت کی تعلیمات سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس میں کوئی خاص قسم کی عبادت کرے اور اس پر کوئی خاص قسم کے اجر و ثواب کی نیت کرے، اس کا بھی شریعت میں کسی قسم کو کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تیسری چیز، اگر اس کے بارے میں انسان جو ہے وہ ایک غم اور دکھ کا اظہار کرے اور ایسے الفاظ کہے الفراق، الوداع، کہ رمضان چلا گیا، جمعہ چلا گیا، تو قرآن کریم اور اسلام کی جو ہمیں تعلیمات ہیں ان میں سے ہمیں کسی بھی موقع پر ایسا غم اور ایسا واویلا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عبادات کی تعلیم دی گئی ہے کسی بھی خیر کے کام کے وقت یا کسی بھی خیر کے کام کے مکمل ہونے کے وقت۔ رمضان المبارک کی مبارک ایام جب گزرتے ہیں، اس کے مبارک اوقات اور ساعات مکمل ہوتے ہیں، اب ایک دکھ کا حال ہوتا ہے کہ اتنا مبارک مہینہ ہم سے چلا گیا، لیکن اس کی خوشی کے طور پر جو ہمیں حکم دیا گیا وہ عید الفطر کا ہے، اور اس دن بھی 2 رکعت نماز جو ہے وہ واجب قرار دی گئی۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا موقع بھی ہو تو اس وقت انسان غم نہ کرے بلکہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو لہٰذا جمعۃ الوداع کے موقع پر انسان عبادات میں مزید زیادتی کرے، درود شریف کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو، تلاوت کی کثرت ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو کہ اگلے سال جب یہ دوبارہ جمعہ رمضان کے ان ایام میں آئے گا پتہ نہیں ہمارے پاس زندگی ہوگی یا نہیں۔ اب رہی زندگی کی جو قضا نمازیں ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ ان کو لوٹانا جو ہے وہ انسان کے ذمہ ضروری ہے۔ 3 جو اوقات ہیں مکروہ، ان کے علاوہ باقی جو وقت بھی ہو اس میں قضا نمازوں کو لوٹایا جا سکتا ہے۔ ایک ہے سورج کے طلوع ہونے کا وقت، اس وقت نماز جو ہے وہ نہیں لوٹائی جا سکتی۔ دوسرا ہے استواء شمس یعنی نصف النہار، آدھا دن کا جو وقت ہو، زوال کا وقت، اور تیسرا ہے جس وقت سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں قضا نمازوں کو نہیں لوٹایا جا سکتا، باقی جتنے بھی اوقات ہیں ان میں نمازوں کی قضا کی جا سکتی ہے، اور اس کی ترتیب یہی ہے کہ اگر جس شخص کو نماز یاد ہو کہ فلاں وقت میں فلاں دن میں فلاں وقت کی نماز رہی تھی تو وہ اس نیت سے اس کو لوٹا دے، لیکن اگر یاد ہی نہ ہو تو پھر اس وقت کی نماز کو ذہن میں لائے اور نیت اس طرح کرے کہ میری زندگی کی جو فجر کی نمازیں مجھ سے رہ گئی ہیں، قضا ہوئی ہیں، ان میں سے میں پہلی نماز کی قضا کرتا ہوں۔ اس طرح وہ ہر نماز میں پہلی نماز کی جو ہے وہ نیت کر لے ہر دفعہ ادا کرتے وقت۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ایک شخص نے اگر فجر کی 2 رکعت قضا لوٹائی تو اگلی دفعہ جب لوٹائے گا تو وہ کہے گا دوسری نہیں کرے گا، بلکہ ہر بار جب بھی وہ جس نماز کی بھی قضا کی نیت کرے گا اور وہ اس کو یاد نہیں، اس کے بارے میں یہی نیت ہوگی کہ میری زندگی کی جو فجر کی نماز ہے یا ظہر کی جو نمازیں ہیں یا عصر کی ہیں یا مغرب کی ہیں یا عشاء کی ہیں، جو بھی رہی ان میں سے جو رہی ہیں ان میں سے میں پہلی کی قضا کرتا ہوں۔ تو یہ اپنی زندگی میں اپنی ہمت کے مطابق قضا کرتا رہے، اس کا دل مطمئن ہوا پوری ہو گئی تب بھی ٹھیک، نہیں ہوئی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس محنت کی وجہ سے جو اس سے بھول چوک ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر اس کی پکڑ نہیں کریں گے، اور وفات سے پہلے جو ہے تو اپنی قضا نمازوں کے فدیے کے بارے میں جو ہے تو وہ انسان وصیت کر کے چلا جائے، اور فدیہ جو ہے وہ فطرانہ کی جو رقم بنتی ہے، مقدار بنتی ہے، اسی کے برابر ہوتا ہے، اور نمازوں کی قضا میں جو ہے تو صرف فرض یا عشاء کے جو وتر ہیں ان کی قضا کی جاتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے ہر دن کے اعتبار سے جو انسان فدیہ ادا کرے گا وہ 6 نمازوں کا ہوگا، 5 تو فرض نمازیں ہو جائیں گی اور 6 جو ہے وہ فطر کی نماز ہو جائے گی۔ تو ایک فطرانہ کی جو قیمت بنتی ہے اس کو 6 کے ساتھ ضرب دے کر ایک دن کے حساب سے پھر اس کی زندگی کے جتنے بھی ایام بنتے ہیں ان کے ساتھ اس کو ضرب دے کر اتنی رقم جو ہے وہ غریب اور غرباء اور مستحقین کے درمیان جو ہے وہ انسان تقسیم کرنے کی وصیت کر لے۔ اگر ایک شخص نے وصیت نہیں بھی کی، دنیا سے چلا گیا، تو وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ان کا وقت گزرا اخلاقاً، یعنی شریعت نے ان پر کوئی لازم نہیں کرا دیا کہ یہ فرض اور واجب ہے، نہ کیا تو گناہگار ہوں گے، لیکن ایک حق ہے اس مرنے والے کا کہ آخرت کی اس کی منزل آسان ہو جائے، تو اس کے بارے میں اندازہ لگا کر اس کی زندگی کا اس اعتبار سے اس کے فطرانہ یا اس کی نمازوں کے فدیے کی ترتیب بنا دی جائے تاکہ آخرت میں اس سے مواخذہ نہ ہو، اور دنیا میں جب یہ اس کے بارے میں خیر کی امید رکھیں گے، اس کے بعد اس کے ساتھ خیر والا معاملہ کریں گے
حالانکہ مال لگانا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا ذمہ خلاص کرنے کے لیے اگر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تو آخرت میں تو اس کا اجر دیں گی دیں گے، لیکن دنیا میں بھی اس بندے کے ساتھ اس خیر خواہی کی نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی موقع پر نہ رسوا کریں گے، اور نہ ہی اس مال کے لگانے کی وجہ سے ان کے مال میں کسی قسم کی کوئی کمی آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ وقتی تو اس مال کو اللہ لے لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس قربانی اور اس اخلاص کی وجہ سے ان کو کہیں گنا اس سے زیادہ دے گا۔ لہٰذا بات یہ معلوم ہوئی کہ جمعۃ الوداع جو ہے تو اس کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں۔ قضائے عمری 12 رکعت پڑھ کے اس کو سمجھنا کہ میرا ذمہ خلاص ہو جائے گا، اس کی بھی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ نماز وقت مقررہ پر ضروری ہے، رہ جائے تو اس کی قضا کی جائے گی، اور قضا کرنے کی جو ترتیب عرض کر دی وہی ترتیب ہے، اور اگر نہ مکمل ہو سکے تو انسان وفات سے پہلے وصیت کر لے، اور وارثوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا حق سمجھتے ہوئے اس کے ادائیگی کا اہتمام کریں۔